أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسلام میں حق برابر ملا ہوا لیکن برابری نہیں ہے. برابر ہے برابری نہیں ہے. اب یہ برابر اور برابری وہی سمجھانے کے لیے مولوی صاحب کھڑے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت سے پہلے جمعہ کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین. میں نے یہ عنوان کیوں چنا؟ آپ میں سے کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہمیشہ تقریر عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہوتی ہے، کبھی تقریر ایسی بھی ہو کہ اسلام میں مردوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو جی مولوی صاحب، عورتوں کے حقوق کے بارے میں آج بات کریں گے. کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 24 اکتوبر 2016 پیر کے دن مہوبہ یو پی کے اندر پردھان منتری جی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فون پر طلاق 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 کہہ کے مسلم مہیلا پر ظلم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے سہارنپور میں
परिवर्तन रैली को खिताब करते हुए बीजेपी के सदर अमित शाह ने भी कहा कि तलाक़ सलासा 3 तलाक का मसला सही नहीं है। तो यूपी के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले 2017 में इस मसले को उठाया जा रहा है और टीवी के ऊपर हम और आप देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं कि ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, मुस्लिम महिला पर जुल्म हो रहा है। तो आज जो भी वक्त मिला हुआ है देखेंगे कि क्या औरतों पर जुल्म हो रहा है या मर्दों पर जुल्म हो रहा है। वैसे प्रधानमंत्री जी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल और आसाम से लेकर गुजरात तक इस मसले पर मुसलमानों को एक कर दिया है। मौलाना लोग बड़ी कोशिश किए कि सब मुसलमान एक हो जाएं, लेकिन एक नहीं हो रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी बड़े शुक्रगुजार हैं हम उनके कि उन्होंने एक कर दिया। प्रधानमंत्री जी के हम शुक्रगुजार हैं, हम मुसलमान। कम से कम उन मुस्लिम महिला का दर्द तो उन्हें समझ में आया। अब हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ज़किया जाफ़री एक मुस्लिम औरत है। गुजरात के अंदर उनके शौहर एहसान जाफ़री को मार दिया गया था 68 मुसलमानों के साथ, 68 मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने मारा। तो क्या प्रधानमंत्री जी ज़किया जाफ़री एक मुस्लिम महिला का दर्द सुनेंगे, उनको इंसाफ दिलाएंगे? बिल्किस बानो का मसला है, कौसर जहाँ का मसला है, इशरत जहाँ का मसला है, तो क्या प्रधानमंत्री जी इन मुस्लिम महिलाओं को भी इंसाफ दिलाएंगे और उनका दर्द महसूस करेंगे? एक सवाल है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सबके प्रधानमंत्री जी हैं, सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री जी हैं। तो कम से कम आपने दर्द समझा तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब आइए ज़रा कुछ और सोचिए। ये जो तलाक वाला इशू उठा है ना, असल में हम में से कुछ मुसलमान भाई ही बोलने का मौका दे रहे हैं। अरे भैया, इतने जोश में आ गए आप, तलाक तलाक तलाक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तलाक का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? किताब और सुन्नत का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? तो ठीक है, वो हमारा अंदर का मसला है, हम बैठ के आराम से हल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घराने आबाद हो गए। आप देखिए, पूरे भारत में मुसलमानों की कुल संख्या, मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 17 करोड़ से 24 करोड़ बताई जाती है। अब ये बढ़ ही नहीं रही है, ऐसा वो बताते हैं। तो मान गए कि भाई कागज़ के ऊपर 17 करोड़ है। कितना मुस्लिम घराना तलाक से मुतासिर है? 2 लाख से लेकर 8 लाख के दरमियान मुस्लिम घराना तलाक से मुतासिर है। लेकिन अगर वो सही तरीके से दिए होते तो वो घराना ज़रा कम हो जाता, सही तरीके से देते नहीं, इसलिए ये घर प्रभावित हो गए और असरअंदाज हुए। पूरे भारत देश में हिंदू भाई 100 करोड़ हैं। पूरे भारत देश में हिंदू भाई 100 करोड़ हैं और बगैर तलाक के 2 करोड़ 70 लाख के करीब मियाँ बीवी अलग थलग हैं, बगैर तलाक के अलग हो गए। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं में से एक हैं कि अपनी बीवी को तलाक दिए बगैर अलग हो गए हैं। लेकिन मुस्लिम महिला का दर्द जो उन्होंने समझा है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमको भी दर्द होता है कि उनकी जो बीवी है जसूदा बेन, जो गुजरात की रहने वाली हैं, वो मुस्लिम महिलाओं के साथ रोड पर आई और कहा, प्रधानमंत्री जी पहले अपने घर की खबर लें, अपनी बीवी से तो वो अलग है, तो मुस्लिम महिलाओं का जो दर्द है वो दर्द और अच्छा हो जाएगा। चलिए, क्या वाकई इस्लाम जो है वो औरतों पर जुल्म करता है? औरतों को हुकूक नहीं मिले हुए हैं, राइट्स नहीं मिले हुए हैं? यह अलग बात है कि कुछ मुसलमान जो है वो इधर उधर करते हैं और बेचारी को हक नहीं मिलता है तो इस्लाम को बदनाम करेंगे। हम लोगों को मशवरा दिया जा रहा है, क्या मशवरा दिया जा रहा है मुसलमानों को? कि इस्लाम को ज़रा चेक कीजिए, हालात को ज़रा पढ़िए, ज़रा कुछ ना कुछ नया आना चाहिए। अरे कुरान अल्लाह की तरफ से है भाई, हदीस अल्लाह की तरफ से है, शरीयत अल्लाह की तरफ से है, इंसान का बनाया हुआ कानून है क्या कि हम चेक करेंगे उसको बदल देंगे? हमारा अधिकार है ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ बहनों से भी कि आपके बहुत सारे राइट्स हैं जो कुरान ने दिए, हदीस ने दिए।
میں مبارکباد دیتا ہوں، ویڈیو کلپ ابھی آئی تھی، میں مبارکباد دیتا ہوں حیدرآباد کی ان بہنوں کو، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی جلدی ویڈیو کلپ آئی، ذکیہ سمن ایک عورت ہے، مسلم نام ہے، ہندو سے شادی کی ہے، حیدرآباد آئیں مسلم مہیلا کو سمجھانے کے لیے کہ ارے آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں حیدرآباد کی ان بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ایک ساتھ کہا ان سے کہ جی ہم پر ظلم نہیں ہو رہا اور آپ نے یہاں سے چلے جانا، جائیے جائیے، پہلے اپنا گھر تو دیکھیے کس سے آپ نے شادی کی ہے۔ تو وہ منہ بنا کے حیدرآباد سے چلی گئی۔ یہ کچھ چہرے جو ایسے ہیں نا جو مسلم نام ہیں، وہ اپنے ہی میں بھائی اور ادھر ادھر مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں۔ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ آئیے، جو درد ملا ہوا ہے کیسا درد، جو حق ملا ہوا ہے کیسا حق، جن کو بھی درد ہو رہا مسلم مہیلا کا ان کو ہم بتا دیتے ہیں۔ یہی تو بھارت دیش ہے۔ ہم مسلمانوں نے کیا دیا ہے؟ یہاں تو ہندو مہیلا کو ستی ہو جانا تھا، ستی مطلب شوہر مر گیا اب آپ بھی مر جانا، یہ کیا بیچاری زندہ ہے اور شوہر کے ساتھ جلا دی جائے گی؟ جی جل جائے گی۔ 17ویں صدی عیسوی میں ہم اور آپ ابھی 21ویں صدی میں چل رہے ہیں۔ عیسائیوں نے، ان کے مولویوں نے یہ پاس کیا ہے کہ عورت کے اندر روح ہے ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اچھا، ارے جی دیکھیے ہم تو ترقی دے رہے ہیں۔ کون سی ترقی ہے بھائی؟ ہاں، ویسٹرن میں کچھ عورتوں کو کچھ تو ملا ہے لیکن بہت کچھ کھو دیا ہے، کچھ ملا ہے لیکن بہت کچھ کھو دیا ہے۔ کیا کھو دیا؟ سکون بیچاری کا ختم ہو گیا، باہر بھی کام کرتی ہیں اندر بھی کام کرتی ہیں، بیچارے بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں اور باہر بھی سب کو دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ کیسے ہوگا؟ اب وہ انسان بچی ہیں، عورت ہیں، مشین کی طرح استعمال ہو رہی ہیں۔ ارے ایسی تہذیب، ایسا کلچر آپ کو ہی مبارک ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بیچاری کے حسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی نسوانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھنڈی میں چاہے ٹھنڈی ہو، ٹھنڈی جتنی بھی ہو، ایئر ہوسٹس کو آپ دیکھ لیجئے پیر کھلا رہے گا، پورا کپڑا پہن بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ آزادی ہے۔ کیسی آزادی ہے بھائی؟ فوج میں اگر وہ کام کر رہی ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں وہی ان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، زیادہ تر کیس ایسے ہی ہے۔ نہیں، آزادی حاصل ہے۔ اب آئندہ ہم لوگ بھی رائے دیا کریں، مسلم لوگ، کہ بھئی کرکٹ کی ٹیم جو بنی ہوئی ہے آدھی عورت اور آدھے مرد دونوں مل کے کھیلیں گے، تب نہ آزادی رہے گی۔ فٹ بال کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے آدھے مرد اور آدھی عورت دونوں مل کے کھیلنے کا، بھئی برابر ہے، برابر ہے۔ اسلام میں حق برابر ملا ہوا لیکن برابری نہیں ہے، یہ جملے کو سمجھنا ہے۔ برابر ہے، برابری نہیں ہے۔ اب یہ ہے برابر اور برابری، وہی سمجھانے کے لیے مولوی صاحب کھڑے ہیں۔ حق برابر مطلب بھئی مرد کو بھی حق ملا ہے، عورت کو بھی حق ملا ہے۔ برابری مطلب جیسا کام مرد کا ویسا کام عورت کا، ایسا والا نہیں ہے بھائی۔ ان کا الگ ہے تو ان کا الگ ہے، لیکن حق تو ہے، دونوں کو ملا ہوا ہے۔ تو ایسی ٹیم کہیں نہیں بناتے ہیں؟ بنائیے کرکٹ کی ایسی ٹیم، فٹ بال کی ٹیم بنائیے، کہیں نہیں بنائیے گا؟ تب تو پتا چلے گا برابری یہ ہے اور برابر بھی ہے۔ بیچاری کا کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ اسلام نے حق دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام نے جو پہلا حق دیا کہ وہ انسان ہیں، ان کے اندر روح ہے، وہ بھی انسان ہونے کا حق رکھتی ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی پورا حق اسلام نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا، ملا ہی نہیں، لوگ مانتے ہی نہیں، وہ تو صرف نعرہ لگاتے ہیں ادھر ادھر کا، لیکن حق کہاں ملا ہوا ہے۔ اب کبھی کبھی آپ دیکھیے گا پیچھے ماں کا نام لکھ دیا تو بولے نام لکھنے سے ماں کا حق مل جائے گا، ایسا ہوتا کیا؟ ایسا ہوتا نہیں بھی، پورا دینا پڑے گا۔ اسلام نے کیا دیا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اب ہم یہی رک جاتے ہیں۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13،
اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. جی نہیں میں صرف مرد سے پیدا ہو گیا ہوں. ہوگا کیا؟ جب تک عورت نہیں ملے گی کچھ پیدا ہو سکتا؟ لاکھ کوئی کوشش کر لے. تو پورے جو بنے ہوئے کن سے؟ دونوں سے مل کے بنے ہوئے. تو جان ہے تبھی تو جہان ہے. جب ان کے اندر جان ہے تو دوسرے کو باہر لا رہی ہیں وہ تو اصلی کھیتی ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1. ہم نے ان دونوں سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا. پورے قرآن مجید میں سورۃ الرجال ہے، مردوں کی سورہ. بتائیے کوئی سورہ آپ کو معلوم ہے سورۃ الرجال؟ نہیں. لیکن پورے قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، عورتوں کی سورہ. قرآن نے کتنا بڑا مقام دیا ہے. پورے قرآن مجید میں سورۃ النکاح ہے، نکاح کیسے کرنا نہیں ہے. لیکن پورے قرآن مجید میں سورۃ الطلاق ہے، طلاق کیسے دینا. اب ہم نے طریقہ نہیں جاننا. اچھا تو یہ رنگ کا کپڑا پہنی، طلاق طلاق طلاق. دیکھ تیرے کو منع کیا تھا تو اپنے گھر جانا نہیں ورنہ طلاق. اتنا آسان ہو گیا کیا؟ اتنا آسان ہو گیا کیا؟ کاہے کو رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں بھائی؟ کاہے کو بن رہے ہیں؟ تو ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں. اس لیے بھارت سرکار 2016 کی بات کر رہا ہوں، بی جے پی سرکار نے حلف نامہ داخل کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. یہ طلاق ثلاثہ اور ایک سے زیادہ شادی وہ مسلمانوں میں زیادہ ہے. اب میں چیلنج کروں ایک، شاید کہ آپ لوگ میرا چیلنج قبول نہ کریں لیکن کچھ لوگ ہوں گے ہو سکتا قبول کر لیں. اتنی بڑی تعداد ہے جمعہ میں، کیا آپ میں سے کوئی ہے جس کے پاس 4 بیوی ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے دکھائے. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ایک بھی بیوی نہیں ہے؟ کاہے کو اٹھایا جا رہا ہے بھائی؟ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میڈیا ٹرائل چل رہا ہے. دیکھو مسلمانوں کے بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں، 4 کر رہے ہیں یہ، تو ایک ساتھ کتنے پیدا ہوں گے؟ 4. دوسری مرتبہ پھر پیدا ہوں گے تو 8، تیسری مرتبہ پیدا ہوں گے تو 12، چوتھی مرتبہ پیدا ہوں گے تو 16، پانچویں مرتبہ پیدا ہوں گے تو 20. ارے تم ہندو بھائی کیسے ہو؟ ایک مرتبہ پیدا کرو گے تو 1، دوسری مرتبہ ہوگا تو 2، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. ان کا دیکھو 20 پیدا ہو رہے ہیں. یہ میڈیا والے کر رہے ہیں بھائی، یہ سب میڈیا والے کر رہے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے، زبردستی تھوپا ہے سب کو کرنے کے لیے. انصاف نہیں کر سکتے تو بھیا ایک ہی کرنے کا. کیا کیا چل رہا ہے؟ اسلام نے جو حق دیا ہے نا، انسان ہونے کا حق حاصل ہے. اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کس کے اوپر؟ نہیں، صرف مرد لوگ جنت میں جائیں گے، عورت جنت میں نہیں جائے گی. کوئی بتا دے کوئی بھائی. دونوں کو حق ملا ہوا ہے. نیک کام کیجئے، آپ بھی جنت میں، آپ بھی جنت میں. دیکھا آپ نے مرنے کے بعد ہر ایک کی منزل. دعا کیجئے ہم سب کی آخری منزل کیا رہے؟ جنت. کیا ہے؟ دعا کرتے رہیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97. جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت. دیکھیے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، لیکن دیکھیے برابر جا رہے ہیں لیکن برابری نہیں ہے. یہی جملے کو سمجھانا ہے. جنت میں دونوں رہیں گے، اللہ نے رکھا ہے، صرف مرد ہی نہیں عورت بھی جائے گی. تو یہ حق ان کو حاصل ہے. پھر اسی طریقے سے خواتین کو حق ملا ہوا معاشی حقوق. پیسہ وہ بھی کما سکتی ہے. آج پیسے کے نام پر مسئلہ ہو رہا ہے نا. کچھ بہنوں سے ہمیں بڑی شکایت ہے، کچھ بہنوں سے، سب سے بالکل نہیں ہے. کون سی شکایت ہے؟ آج وہ کمانے جا رہی ہیں تو ان کا شوہر جو ہے، مرد جو ہے، ایک دم کیسا بنا دیا اپنے مرد کو. وہ گھر پہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا؟ بچے کھلا رہا، کیونکہ بیوی کما رہی ہے. کیسا مرد ہے بھائی؟ گھر کے اندر رہے گا، بیوی کمانے جائے گی. کچھ تو غیرت پیدا کیجئے. کچھ خواتین اس ٹائپ کی ہیں، کچھ ہیں، زیادہ تر نہیں ہے. مرد کا کام ہے کمانا بھائی. تو پیسے کا پورا بوجھ، کمائی کا پورا بوجھ اسلام نے کس کے اوپر ڈالا ہے؟ مردوں پر ڈالا ہے. عورتوں پر نہیں ڈالا کہ آپ کمائیے، آپ کمائیے، آپ کمائیے. بیچاری بڑی محنت سے باہر جا رہی ہے کمانے، دھکا کھاتی ہیں. آپ بمبئی چلے جائیے دیکھیے، ارے لوکل ٹرین میں جو سفر ہو رہا ہے، لیڈیز کے لیے الگ گاڑی. سبحان اللہ. کیوں الگ رہے گی بھائی؟ ان کے لیے ڈبہ الگ ہے. ڈبہ الگ کاہے رہے گا؟ کاہے ڈبہ الگ رہے گا؟ جب برابر ہے سب کچھ تو گھس کے جانے کا. گھس کے جائے تو کیا حالت کر ڈالیں گے مرد لوگ. بڑا مسئلہ ہے. اتنی تکلیف اٹھا رہی ہیں، اتنی تکلیف اٹھا رہی ہیں.
اسلام نے معاشی جو حق دیا کمانے کا، مرد کو کہا آپ نے کمانا، اس لیے شادی سے پہلے ابا کمائیں گے اور شادی سے پہلے بھیا کمائیں گے، بہن گھر کے اندر رہیں گی، اور شادی کے بعد شوہر اور شادی کے بعد بیٹا۔ دیکھا آپ نے نہیں کمانا، آپ گھر کے اندر آنا، آپ گھر کی ملکہ ہیں۔ قرآن کی آیت پر غور کیجئے، مردوں کو کہا گیا کماؤ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نساء کے اندر ہی ایسی آیتیں ملتی ہے، کام والی آیتیں ہیں۔ پورا مسئلہ عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں، کاش کہ وہ مسائل پڑھ لے۔ بولے اس کے اندر ہے لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34۔ مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ سپیریئر ہے، سپیریئر تھوڑے نہ ہے بھائی، قوام ہے۔ تو مولوی صاحب قوام کا معنی کیا ہے؟ قوام کا معنی محافظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ یہ حفاظت کرنے والے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے گھر کے اندر چور آیا، بھائی عورت اور مرد اگر برابر ہیں آپ کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے برابر تو ہے لیکن برابری نہیں ہے۔ چلیے گھر کے اندر چور آیا تو اپنی بیوی کو بولیں گے تو جا مقابلہ کر، میں یہاں کھڑا رہوں گا؟ بولیں گے؟ کیوں؟ برابر ہے دونوں، آپ نے بھی فائٹ کرنا، آپ نے بھی فائٹ کرنا۔ کیا بولیں گے؟ چل سائڈ ہو جا تو، میں جاتا ہوں مقابلہ کرتا ہوں۔ تو آگے وہ بڑھے گا نا بھائی، ان کو آگے بڑھنا۔ اب کوئی ڈرپوک ہو گیا ہے، اب چل ہی نہیں رہا تو کیا کرے گا؟ پیچھے چلا جائے گا کہ مہیلا آگے آ گئی۔ تو اس لیے دیکھیے کہیں کہیں پر مہیلا کو، عورت کو ڈھال بنایا جا رہا ہے اور اپنا فائدہ لیا جا رہا ہے۔ کاش کہ مہیلا سمجھے۔ تو یہاں یہ کہا گیا محافظ ہے، نگران ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر آگے ایک وجہ بتائی، کیونکہ وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو مال خرچ کرنا جو ہے وہ مرد کا کام ہے۔ عورت اگر کماتی ہے تو وہ اپنا رکھے گی، وہ نہیں خرچ کرنا۔ اب کیا بیٹے کو بھی پال رہی ہے، بیٹی کو بھی پال رہی ہے، بابا بھی، ہاں بیٹی کما رہی ہے، دیکھ رہے ہیں بابا، اچھا ہاں بیٹی کما رہی ہے، تو اب اس کی شادی مت کرو جلدی۔ کیوں؟ شادی جلدی کر دیں گے تو پیسوا سب ادھر چلا جائے گا، اس لیے شادی نہیں کرنے کا۔ اب کوئی قرآن کے خلاف چلتا ہے، اس لیے آپ دیکھیے گا کبھی کبھی کچھ لوگ پرائیویٹ سیکریٹری عورت کو رکھتے ہیں، لڑکی کو رکھتے ہیں، جوان لڑکی کو رکھتے ہیں۔ کاہے رکھتے ہیں بھائی؟ ہم کو تو سمجھ ہی میں نہیں آیا، لیڈیز کو کاہے رکھتے ہیں آپ؟ وہ پرائیویٹ سیکریٹری ہے۔ اوہو، اور کیا کیا گل کھلے جا رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، کیا دھجیاں بکھیری جا رہی ہے اور اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اور گہنا کیا ہے؟ حیا ہے، پردہ ہے، سب کچھ ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے اسلام نے کہا نہیں، آپ نے نہیں کمانا، گھر کے اندر سب کچھ کما کے لائیں گے اور آپ نے گھر چلانا۔ آپ بیٹھ کے یہاں حکومت کیجئے، ملکہ ہیں آپ گھر کی، بیٹا آپ کے حساب سے امی امی امی، بہو، اچھا امی تو آج کھانا کیا بنے گا بتائیے، ممی کیا کھانا بنے گا؟ آج کل سنتے بھی رہتے، بہت آسان جملہ ہے۔ امی نے کھانا بنایا تو بیٹا اس کو کون سا چلے گا، بیٹی ان کو کون سا کھانا، ان کو کون سا۔ امی نے کبھی اپنے حساب کا کھانا نہیں بنایا، امی کبھی اپنے حساب سے بناتی نہیں۔ آپ کے ابو کو یہ کھانا اچھا لگتا، بیٹے کا اچھا یہ اچھا لگتا، بیٹی کو یہ کھانا اچھا لگتا، تو وہ گھر کی ملکہ ہیں۔ کمانے کا ادھیکار کیسے دیا؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرنے والی عورت ہے، گھر سے تجارت کرتی تھی، جب بھی بات کرنا ہو مردوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، تو بڑی بڑی آگے تھیں وہ۔ اور عورت کو جو پیسہ ملتا ہے تو ان کو ملتا ہے، انہی کو ملتا ہے، مرد کو کہاں ملتا ہے؟ ہاں مرد کو بھی ملتا ہوگا، لیکن اکثر ملنے کا مسئلہ ہے کہ عورت کو ملے، کیا ملے؟ مہر ملے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4۔ تم لوگ عورتوں کو مہر دو، دے دو۔ 5 کروڑ لیا، کیا کیا؟ ادھر ادھر گیا، کتنے لاکھ لیا، اور مہر کتنا باندھتا؟ باندھا تو زیادہ لیکن دیتا نہیں ہے۔ دو، یہ حق ہے، دو۔ پھر وہ خوشی خوشی لوٹا دے تو کھاؤ، تو پہلے گن کے دے دینا ہے، پورے ایک ساتھ دے دیجئے یا پورے بعد میں دیجئے یا آدھا بھی دیجئے یا پھر آدھا بعد میں،
काहे को बहनें छोड़ रही हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये उनको पैसा मिलता है कि भाई ये मिले, उनको अधिकार हासिल है कि भाई मिला करे तो उनको दिया करे। ये अलग बात है कि अपने यहाँ जो कानून चल रहा है, हम लोग हिंदुओं से मुतासिर है, यहाँ रहे बहुत सालों तक उनसे मुतासिर हो गए। क्या करते हैं, लेते हैं लड़की वालों से, और लेने का अंदाज आप जानते हैं हम और आप, क्या प्यारा अंदाज है लोगों का। एक दो अंदाज मैं बता दूं लेने का। मेरा बेटा बड़ा पगला है, पगले को सिर्फ मर्सिडीज गाड़ी में घूमने का शौक है। अच्छा, ये क्यों बोले आप? हराम हराम, मौलवी साहब हराम, दान दहेज हराम, लेकिन मेरा बेटा पगला है और पगले को मर्सिडीज गाड़ी में घूमने का शौक है, यानी शौक के मामले में पगला है, वैसे पगला नहीं है। समधी जी आइए, समधी जी आइए, ये बड़े बेटे की शादी हुई है, ये मेरा गरीब खाना है। गरीब खाना जानते हैं लोग, तारुफ कराते, आइए, ये मेरा गरीब खाना है। पूरा महल बनाए हुए, बोलते हैं गरीब खाना है, ठीक है भाई आ गए। तो झोपड़ी को बोलना पड़ेगा कि ये अमीर खाना है। एक और नया खाना मिला है, किराया खाना। अक्सर मौलवी साहब सब किराए में रहते हैं, तो आइए ये मेरा किराया खाना है, तशरीफ लाइए। समझी जी देखिए, ये सब पूरा सामान जो मिला हुआ मेरे बड़े लड़के को मिला है, लेकिन इस शादी में अब पता चला मुझे कि इस्लाम के अंदर दान दहेज हराम है, तो अब नहीं लूंगा। तो जब नहीं लेना था तो घर काहे दिखाया? तो अब लेने का अंदाज है ये। इस्लाम ने थोड़े ना कहा, इस्लाम ने कहा दो महर दो, वलीमा करो। अब मुसलमान लोग मुसीबत बने हुए हैं तो इस्लाम को दोष दे दे। हिंदुओं के यहाँ क्या मिलता है खवातीन को, क्या मिलता है औरत को, क्या मिलता है बेटी को? बस दान दहेज में दो दे दिया जो दे दिया। अब पूरा सामान किसका हो जाएगा? बड़े बेटे का हो जाएगा। इस्लाम ने दिया है, हक दिया है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 आयत नंबर 12 आयत नंबर 176 आखिरी आयत है सूरह निसा की। अब गौर कर लीजिए, आखिरी आयत भी खत्म होती इस तरीके से कि उसमें भी माली लेन देन है, यानी इतना औरतों को माल देने के बारे में एहतियात किया गया है और कहा गया कि भैया उनका हक दे दिया करो। कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी बहन को विरासत में नहीं देते, कुछ पढ़े लिखे लोग भी अपनी बहन को नहीं देते। बाबा मर गए, बहन कितना बोलती है? दो दो दो, देते ही नहीं। क्यों नहीं दे रहे भाई? कुरान कहता है दो, इसलिए रुसवाई का जरिया बनेगा हमारा। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बेटी है तो कितना मिलेगा, दो बेटी है तो कितना मिलेगा, फिर इसी तरह माँ है तो कितना मिलेगा, बीवी है तो कितना मिलेगा। पूरे हक लिखे गए हैं भाई, सब तो मिल ही रहा है। तो औरत को मिलता है, आता है उनके पास, और अगर कोई नहीं देता है तो उनकी तरफ से गलती है, इस्लाम की तरफ से कोई गलती नहीं मिली हुई। बताइए हिंदू बहनों को क्या मिलता है? आपने तो मिला, इस्लाम ने हक दिया, कहाँ मिला उनको? बेचारी को कहाँ मिला? उनके बड़े भाई का सब कुछ हो जाएगा, उनके यहाँ तो दूसरे और भाई को भी नहीं मिलेगा। ये वाला मसला होता जा रहा। अब क्या करेंगे? ठीक है भाई, अब जरा कानून में तब्दीली आ गई तो जरा मिल जा रहा है। इस्लाम ने औरतों का जो हक रखा है ना, क्या कहना, उनका कोई बयान नहीं कर सकता। अब आइए देखिए, समाजी तौर पर भी औरत को बड़ा हक मिला हुआ है। माँ है तो माँ का दर्जा अब्बा के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। अब्बा को 1 ही दर्जा मिला, अम्मी को 3 मिल गया। तो यहां तो औरत को ज्यादा मिल रहा है और मर्द को कम मिल रहा है। तो यहां तो कोई शिकायत नहीं हुई। अब्बा ने कभी शिकायत की? हाँ बेटा जरा ख्याल रखना, सिर्फ अपनी अम्मी का रखता है, मेरा नहीं रखता। भाई अम्मी का ख्याल रखना। हदीस सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2548। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मन अहक़्क़ुन्नास बिहुस्नि सहाबती, मैं किसके साथ अच्छे तरीके से रहूं, भला बतलाइए, लोगों में कौन हकदार है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर कौन? फिर कहा सुम्मा उम्मुक, तेरी माँ। फिर कौन? सुम्मा तेरी माँ। 3 मरतबा कहा माँ माँ माँ। उनके यहाँ तो गाय माता के लिए लड़ाई चल रही है, अपनी माता के लिए लड़ाई कब करेंगे? यानी अपनी माँ के लिए कब लड़ाई झगड़ा करेंगे? तो अपनी माँ को दूसरों के यहाँ यह है, अब कुछ मुसलमानों के यहाँ भी आ गया कि अपनी माँ को कहाँ छोड़ देने का? ओल्ड एज होम में। गाय माँ के लिए खूब लड़ाई झगड़ा करने का, मारपीट करने का, और मुस्लिम महिला का रेप करने का। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है।
کیا مقام دیا اسلام نے ماں کو، پھر تیسری مرتبہ کہا تیری ماں، پھر کون؟ تیرا باپ. دیکھا آپ نے کیا مقام. بیٹی ہے، بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، بہن ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631. جس نے 2 لڑکیوں کی صحیح تربیت کر دی وہ آئے گا اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے. اب جس کے بعد بیٹا ہی بیٹا ہے وہ کیا کرے گا؟ روئے گا. مولوی صاحب کچھ تو بتائیے کیا کریں؟ تو بھائی بہن ہے تو ذرا خیال رکھیے. من کانت لہ اختان فاحسن صحبتہما ما صحبتہ دخل بہما الجنہ. مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 2104 کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جس نے 2 بہن کی صحیح تربیت کر دی دونوں بہنیں اس کو جنت میں لے جائیں گی. دیکھا آپ نے، اس لیے شادی کے بعد بدلنے کا نہیں، خیال رکھنے کا. یہ بھارت دیش ہے، بھارت دیش ہے. بھارت دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بیٹی کا مسئلہ چل رہا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9. کیوں قتل کی گئی؟ پوچھا جائے گا. کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی؟ تامل ناڈو چلے جائیے، راجستھان چلے جائیے. لیٹ ہر ڈائی. سمجھے؟ لیٹ ہر ڈائی. چھوڑ دو، مرنے دو. پہلے عرب کے کچھ لوگ پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آج بھارت دیش میں بھی، پوری دنیا میں تو ہے، بھارت دیش میں بھی پیٹ کے اندر ہی بیٹیوں کو مار دیا جا رہا ہے. ہر سال 10 لاکھ بچیوں کو قریب مارا جاتا ہے. کہاں گئے پردھان منتری جی؟ ان بچیوں کے لیے کیا کہیں گے؟ لیکن میں پردھان منتری جی کا شکر گزار ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پردھان منتری جی ایک نعرہ لگاتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ نعرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے لگا چکے ہیں. یہ 10 لاکھ بیٹیوں کو جو ہر سال مارا جاتا ہے کس نے بچایا ہے؟ اسلام نے بچایا. چلے جائیے، لکھا ہوا ملے گا، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. لیٹ ہر ڈائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مرنے دو. بیٹے کو کوئی نہیں مروایا، پیٹ میں بیٹا ہے تو مروا دے. کوئی مرواتا ہے؟ لیٹ ہر ڈائی. معلوم ہے اور بھی ملے گا. کیا ملے گا؟ 500 لگاؤ 5 لاکھ بچاؤ. 500 لگاؤ 5 کروڑ بچاؤ. یہ میں نے ایڈ کر دیا. اس کا معنی کیا ہے؟ ارے 500 لگاؤ 5 کروڑ بچاؤ. معنی کیا ہے؟ معنی بہت آسان ہے. ارے 500 لگا کے سونوگرافی کر لو، پیٹ کے اندر بیٹی ہے تو مروا دو، تو 5 لاکھ بچ جائے گا، 5 کروڑ بچ جائے گا. اچھا، یہ سب نعرہ لگائیں گے. بھارت دیش میں ہو رہا ہے. پردھان منتری جی ذرا ان کے بارے میں بھی کچھ کہیں. ویسے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ذرا طلاق کا مسئلہ اٹھایا ہے، تو اب ذرا لوگوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، صحیح طریقہ معلوم ہوگا. رے بھیا کاہے کو اتنے جوش میں آ گئے؟ طلاق دینا ہی تھا تو ذرا اور دیکھتے، مسئلہ اور بھی ہے، سمجھ لیتے. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 اور 35. یہ سب مسئلہ سورہ نساء کے اندر ہی ہے. کاش کہ ہم مرد لوگ پڑھ لیتے، کاش کہ وہ مرد لوگ پڑھ لیتے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ طلاق دینا ہی ہے. دیکھیے، مرد کو ملا ہوا حق طلاق کا، تو خواتین کو بھی تو رائٹ ملا ہوا خلا کا. کچھ خواتین خلا بھی تو لے رہی ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229. اگر تم کو ڈر لگا ہوا کہ اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو عورت جو ہے وہ دے دے اور الگ ہو جائے. تو کیا کرتی ہے؟ مہر کا پیسہ دے کر الگ تھلگ ہو جاتی ہے. واقعی کم مسئلہ ہوتا جب نہیں جمتا تو، لیکن نہ جمنے سے پہلے اسلام نے دونوں سے کہا ہے. کیا کہا؟ مردوں سے کہا خاص طور پہ، جو لوگ فوراً بول دیتے، تم کو اگر ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانے گی، نافرمانی کرے گی، نصیحت کرو. فلانے کی امی صحیح نہیں ہے، آپ نے یہ ماننا. پیارا انداز اپنائیے. دیکھیے اسلام ہمیشہ بولتا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر
19 دیکھیے، عورت بحیثیت بیوی کیا حق حاصل ہے ان کو، کیا کہا گیا؟ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. یہ معروف کا لفظ ہے نا، اچھا طریقہ. اب ان کو بولیں گے تو الٹی کھوپڑی ہے، تو کیسے سمجھے گی، تو نہیں ہوگا. اس کی کھوپڑی چاہے جیسی کھوپڑی رہے، لیکن ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے رہو. مولوی صاحب جیسے کو تیسا، ایسا نہیں چلتا بھائی. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے بیوی کے لیے، کیا مقام ملا ہوا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3896. تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے. میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، کیونکہ گھر والی سے بیوی سے واسطہ بہت پڑتا ہے، بار بار ملن ہوتا ہے. وہاں اچھے رہنے کا سب آدمی چاہتے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اچھا کہیں اچھا کہیں. بیوی اگر اچھا کہتی ہے تو آدمی واقعی اچھا ہے، لیکن دوسروں کی نظر میں اچھا بنا پھرتا ہے اور اپنی بیوی کے سامنے ہے ہی نہیں. تو اچھے طریقے سے رہنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو کہا گیا کہ جب تمہیں ڈر لگے تو نصیحت کرو. اس کے بعد نمبر 2 نسخہ یہ ہے، اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو رات میں بستر الگ کر دو. ایک ہی کمرے میں ہے، وہ الگ سو رہی ہیں، آپ الگ سو رہے ہیں. اگر ہوشیار عورت رہے گی تو سمجھ جائے گی. نمبر 3 وَضْرِبُوهُنْ، ان کو مارو. مولوی صاحب مارنے کا حکم ہے نا، تو اس لیے ہڈی پسلی توڑ دینے کا. بھیا ہڈی پسلی نہیں توڑنے کا، ایسی ہلکی مار ماریے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کاہے ناراض ہیں. یہ 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز، مرد کی طرف سے بھی ایک رہے، عورت کی طرف سے بھی ایک رہے. دونوں طرف سے آدمی بیٹھے جو اصلاح چاہتے ہیں، تب مسئلہ حل ہوگا. پھر اس کے بعد طلاق کا مسئلہ ہے تو 3 مہینہ رکنا ہے بھائی. اس لیے پورے قرآن مجید میں سورہ طلاق ہے، سورہ نکاح نہیں ہے. تو ذرا اس کو پڑھ لیا کیجئے، کاہے کو جوش میں آ رہے ہیں. پھر بھی مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا ہے تو کچھ لوگ اپنے ہی سماج میں ہیں جو آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے. ان کی مسجد کو ڈھونڈیے، ان لوگوں کو ڈھونڈیے کہاں ہے جو گھروں کو آباد کرتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الطلاق کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 1472 کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. تو ایسے لوگ بھی اپنے بھارت دیش میں بستے ہیں. آپ ان کے پاس آئیے، آپ کا گھرانہ آباد ہو جائے گا. اور الحمدللہ بہت سارے گھرانے آباد ہو گئے. اور اسی طلاق کے مسئلے کی وجہ سے، اسی طلاق کے مسئلے کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے لوگ صحیح کتاب و سنت پر آ گئے. تو پردھان منتری جی نے جو کہا مسلم پرسنل لا بورڈ پر، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے. عورت کو حق ملا ہوا ہے. اب یہ آخری بات بیان کرنے کے بعد رخصت ہوں گا کہ ان کو گواہی کا بھی حق ملا ہوا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ جی عورت کی گواہی، مرد کی گواہی. یہ کیا؟ ایک مرد ہے تو 2 عورت کی گواہی؟ بھیا ہر جگہ ایسا نہیں ہے. ہاں پیسے کے لین دین میں ہے. پورے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو پورے پیج کی ہے، ایک صفحہ کی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ لین دین والی، پیسے کا مسئلہ ہے. اسی میں تو ہم اور آپ لکھا پڑھی نہیں کرتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے. جب لین دین ہو پیسے کا تو اس کو لکھ لیا کیجئے، گواہ بھی لے آئیے. اور دیکھیے اس پر غور کیجئے کہ گواہ اگر مرد میں سے نہیں تو بھائی عورت بھی تو ہے، سب کو ملا لیجیے، لیکن گواہ بنائیے تاکہ جھگڑا نہ ہو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282. تو مالی مسئلے کے اندر مال کے بارے میں کیا ہوگا؟ ایک مرد ہے تو 2 عورت ہے. لیکن ایک جگہ پہ ایسی گواہی ہے کہ صرف عورت ہی کی گواہی چلے گی، مرد کی گواہی نہیں چلتی. کون سی جگہ ہے؟ بس یہ آخری حدیث بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5104 5104. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کالی کروٹی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. تم جس سے شادی کرنے جا رہے ہو شادی کر لیے ہو، میں نے تم کو بھی دودھ پلایا اور اس کو بھی دودھ پلایا. تو دودھ کی وجہ سے دونوں بھائی بہن ہو گئے، تو شادی تو نہیں ہو سکتی. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ وہ عورت جھوٹی ہے، کاذبہ. جب جھوٹی کا لفظ استعمال کیا فَأَعْرَضَ عَنِّي، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا کہ تو عورت کو جھوٹا کیوں کہا؟
تو میں منہ کی طرف سے آیا، یعنی جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کر لیا تھا تو میں پھر آگے سے چہرے کی طرف آیا اور کہا وہ عورت جھوٹی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن حارث کی گواہی مانی اور جو انہوں نے کہا ان کی بات مانی؟ کیسے تم کر سکتے ہو جبکہ اس عورت نے کہا ہے قد ارضعتکما، کیسے تم کر سکتے ہو؟ دعھا عنک، جو تم نے شادی کی ہے اس عورت کو تم چھوڑ دو کیونکہ تم دونوں بھائی بہن ہو۔ تو یہاں ایک ہی عورت کی گواہی چلی ہے، تو ہر معاملے میں تھوڑے نہ ہے بھائی، بہت سارے حقوق ملے ہوئے ہیں، سب کو میں یہاں کہاں بیان کر سکتا، وقت بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔